السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ 7 شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 6 سے یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں: اللہ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کی محبت صرف تمنا سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی نیت، شوق اور جذبے کے ساتھ علم کو حاصل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 7۔ اللہ کا کلام بہترین کلام ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا کلام سن کر ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے راست پر لے آتا ہے۔ کیا ہم اس سے سچے دل سے ہدایت مانگتے ہیں؟ پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کا کلام سن کر روتے ہیں۔ آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق بات کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، وہ اس قدر زیادہ اثر لیتا ہے اور وہ کلام اس کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ اور ہم عام طور پر کن چیزوں میں روتے ہیں؟ آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 87 سے 88 میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے۔ یہاں مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جائز، پاک اور حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اسراف اور زیادتی نہیں کی جائے۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو کبھی بھی خود سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ آگے آیت 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا۔ جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا ہو اس پر پکڑ ہوگی۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے یوں ہی نکل جاتی ہے، ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے۔ ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانے پر پکڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے۔ اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ارادے اور نیت کے ساتھ کھائی جائے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 89 میں آتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہاری لب قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا، یعنی اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا اسی معیار کا کھانا کھلانا جیسے کہ انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا انہیں مکمل لباس فراہم کرنا، یا ایک غلام یا کنیز کو آزاد کرنا۔ البتہ جو مالی اعتبار سے کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو اسے چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ آیت نمبر 90 سے 92 میں ہے کہ شراب پینے، جوا کھیلنے اور شرک کرنے کو شیطان کے گندے ترین کام قرار دیا گیا ہے اور ان جرائم سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ نے شراب اور جوئے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہیں، روپے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب کے نشے میں بہک کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے جس سے آپس میں نفرت اور دشمنی جنم لیتی ہے، معاشرے میں انسانی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں ہے، شیطان چاہتا ہے اس کے ذریعے سے نیکی کے 2 بڑے مواقع تم کھو دو، یعنی نماز اور اللہ کا ذکر۔ اللہ ہمیں ان سارے گناہوں سے بچائے۔ آگے آیت 92 میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 94 سے 96، ان آیات میں بتایا گیا حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا یا ایسے شکار کا گوشت کھانا حرام ہے، البتہ سمندر کا شکار کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر غلطی سے خشکی کا شکار کر لیا جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کے ہم وزن جانور حدود حرم میں قربان کیا جائے، یا اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے جتنے مساکین شکار ہوئے جانور کے گوشت سے کھانا کھا سکتے ہوں، یا ان مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھے جائیں۔ بعض اوقات حرام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں تھا اور ان کو ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا۔ یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسی جاب یا ایسا کام ملا جس میں بڑی زبردست آمدنی ہے، سہولتیں ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، لیکن آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع کا سامنے آنا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکرین پر حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہو۔ حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی، تو یہ سوچ انسان کو حرام سے روک دیتی ہے، چاہے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 97، آگے آیات میں خانہ کعبہ، حرمت والے مہینوں اور حرم میں قربان کرنے کے لیے وقف کردہ جانوروں کو اللہ کے شعائر قرار دیا گیا ہے۔
اہل ایمان کو ان شاعر اللہ کے احترام کی تلقین کی گئی۔ آگے آیت 99 میں ہے، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ زندگی میں انسان کو کچھ چوائسز کرنی پڑتی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان میں، نیک اور بد کے درمیان میں، پاک اور ناپاک کے درمیان میں۔ تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے اور وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اور اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی پاک ہے، تو پاک چیز قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں بھی۔ اللہ سے خاص طور پر یہ دعا کیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہیں، پاکی کا انجام بھی اچھا ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 101 اور 102، ان آیات میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہود کی مثال دی گئی کہ وہ بھی اللہ کے حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے۔ گفتگو سنبھل کر کرنی چاہیے اور اچھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ سوال بھی اچھے نہیں ہوتے۔ بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق سوالات کیے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، اور بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ دین میں کثرت سوال سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ آگے آیت نمبر 104 کا ترجمہ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں تو بھی انہیں کی پیروی کریں گے۔ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے کہ اگر آباء و اجداد جو ہیں وہ غلط راہ پر ہوں تو کیا تم بھی انہیں کی پیروی کرو گے؟ تو ہمیں رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہو سکتی ہے۔ آگے آیات میں آ رہا ہے کہ حواریوں نے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لا چکے تھے، انہوں نے اطمینان قلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس میں کھانے چنے ہوئے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں یہ دعا پوری کر دوں گا، لیکن اگر فرمائشی معجزہ سامنے آنے کے بعد کسی حواری نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔
تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا، طرح طرح کا، لیکن انہوں نے خاص قسم کا رزق مانگا تھا، اور وہ تھا آسمانی رزق، کہ بطور معجزہ، بطور نشانی ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو اور ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور ہمیں اور اطمینان قلب نصیب ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائیں، ہدایت کا سامان میسر ہو، پھر وہ غلط کام کرے تو اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام، یہ سورہ ایک مکمل خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام ایک ساتھ اور ایک ہی رات کے دوران مکہ میں نازل ہوئی۔ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں الحمد کا لفظ آتا ہے: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ الحمدللہ کے ساتھ شروع ہونے والی ان 5 صورتوں میں سے سورہ انعام دوسری صورت ہے۔ شروع کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں اور زمین کو بنایا، اندھیرے روشنی پیدا فرمائی، انسان کو مٹی سے بنایا اور ہر انسان کے مرنے کا وقت طے کیا۔ اسی طرح اللہ نے کائنات کے فنا ہونے کا بھی وقت طے کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کس بات کو چھپا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 17 میں بتایا گیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بھی نقصان کو یاد کر لیجئے، خواہ دودھ کا ابل کر گر جانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا، یہ سوچیں کہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو اللہ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے، وہ مشکل وقت میں پہچان لیتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بھوک، پریشانی، بیماری، صحت سالی، تو اس میں انسان اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہو تو اعمال درست ہوں، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جب ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کے ہم مقرب بندوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا ایمان بڑھا دے۔ آگے آیت 25 سے 30 میں سرداران قریش کا انجام بتایا گیا۔ سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو بظاہر بڑی توجہ سے کلام اللہ سنتے، محفل سے باہر جا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ خود بھی حق کو قبول نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ قیامت کے روز جب یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو فریاد کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک بار پھر جا کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ کچھ لوگ کتاب سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سن رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ کیا ہم اس قرآن کو سن کر اگنور کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے، یا پھر اس کو سن کر اپنا عمل بھی بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہتری کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے ہدایت پاتے رہیں۔ ہم گناہگار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے،
اور ان دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا اور قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو استغفار کریں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ کی بات سمجھنے میں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سمجھ اور فہم اور فقہ میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آگے آیت 32 میں بتایا گیا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ کافر زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 42 سے 45 میں ہے کہ اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ اللہ رحم کرے۔ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی آفات اللہ کی نعمت ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ البتہ بدقسمتی سے اکثر بیشتر قوم آفات کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی اور نہ ان پر رقت طاری ہوئی اور نہ انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انجام کے طور پر اللہ نے انہیں برے عذاب سے دوچار کیا۔ کچھ لوگوں پر تکلیف آتی ہے تو اور اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں، دعا نہیں کرتے۔ تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ مانگنا ہے اللہ سے، دل سے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے تکلیف آنے پر اس سے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ آگے آیت نمبر 44 میں آتا ہے، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف انتظام کیے ہیں، رسولوں کو بھیجا ہے، انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، پھر رسولوں کے بعد ان کے فالوورز نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر سکھایا۔ جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجی کہ شاید اسی طرح اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن جب انہوں نے آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو گئی، دنیا کی نعمتیں ان پر خوب خوب برسنے لگی، تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی۔ نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ، جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ نعمت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ، جب نعمت زیادہ ہو جائے، وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو پھر بھی انعام ملتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زبردست قسم کا۔ یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراخ ہوتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے،
تو یہ استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے. اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جس پر بھی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے وہ اللہ کی رضا میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آگے بتایا گیا کہ اللہ نے رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو نیک اعمال پر بشارت دیں اور برے اعمال کے حوالے سے انجام بد سے خبردار کریں. جو خوش نصیب رسولوں کی باتوں پر ایمان لا کر اصلاح کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے امن اور سکون سے ہمکنار ہوگا، اور جس نے رسولوں کی دعوت جھٹلا دی وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دائمی عذاب کا شکار ہوگا. آگے آیت 54 میں ہے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا خاصہ ہے کہ جو توبہ کر لیں ان کو معاف کر دیا جائے گا. غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. یعنی توبہ کی کیا 3 شرائط ہیں کہ ایک تو انسان استغفار کرے، پھر یہ کہ انسان جو گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، پھر تیسرا یہ کہ انسان اس کی جگہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر توبہ میں خلوص اور اللہ کی خاطر توبہ ہوگی. تو آیت نمبر 59 میں بتایا گیا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے اور جو سمندروں میں ہے. کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا 1% حصہ جانا گیا ہے اور باقی ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے، یعنی ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا ہے. آگے اسی آیت میں ہے، زمین پہ موجود کسی درخت کا پتا نہیں جھڑتا مگر اللہ اسے جانتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتا سیدھا گرے گا یا الٹا. ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ نہیں کہ ہم حساب کر سکیں. چھوٹا سا دانہ، رائی کا دانہ بھی زمین پر ڈالتے ہیں تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی تہوں کے نیچے ہے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. آیت نمبر 60 میں آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بیچ کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت تا موت پوری کر دی جائے. نیند موت کی بہن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند میں انسان کا شعور اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، موت کے وقت روح اور جان لے لیتا ہے. اس آیت میں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان دن میں کیا کر رہا ہے، پھر رات کو وہ اس کا شعور لے کر اسے سلا دیتا ہے، صبح پھر بیدار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز مکمل کرے. قیامت کے دن اللہ اسے بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کتنا زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک بندے کو بتائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کر کے آیا ہے. آگے آیت نمبر 61 میں بتایا گیا ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے. اس آیت میں بتایا گیا انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور فرما رکھے ہیں. اللہ ہی انسان پر موت طاری فرماتا ہے اور موت کے بعد اس کا حساب بھی اللہ ہی نے لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے قریب جانے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں
ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط یعنی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو، اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے کہ روشن چہروں والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے، آمین۔ آیت نمبر 65 میں عذاب کی 3 صورتیں بتائی گئیں کہ نافرمانوں پہ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں واقع ہو سکتی ہیں۔ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دے، یعنی کوئی پتھر برسے جیسے ابرہا پر نازل ہوا تھا، یا پھر کوئی طوفان آ جائے، یا جیسے فرعونیوں پر خون اور ٹڈیاں برسی تھیں، مینڈک بھی برسے تھے، یا کبھی بجلیاں گریں۔ دوسری صورت یہ کہ زمین سے اللہ کا عذاب ظاہر ہو جائے جیسے زلزلہ وغیرہ آ جائے یا زمین پھٹ پڑے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ باہم گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی قوت کا مزہ چکھا دے، یعنی آپس میں لڑ پڑیں، یعنی گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کہ کہیں دنیا میں چین اور امن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی قسم ہے۔ آیت نمبر 70 میں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کا بتایا گیا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ مشرکین مکہ نماز کے دوران سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ قیامت کے لوگ ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی یا سفارشی نہیں ہوگا اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جہنم میں کھولتا ہوا مشروب ان کا مقدر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آیت نمبر 74 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا۔ سورہ انعام توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی پہچان کی طرف بلاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا اور کس طرح اللہ کو پہچانا اور پھر اللہ کے ہی ہو کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آیت نمبر 74 سے 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کی۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا رب ستارہ ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، خود ڈوب جانے والا مجھے کیسے زوال سے بچا سکتا ہے؟ پھر اعلان کیا، چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اگر میرے اصل رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو کر ان لوگوں کو رب مانتا رہوں گا جو خود زوال سے دوچار ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا اور روشن ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں بتایا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ستارہ پرستی نہیں کروں گا، چاند کا پرستار نہیں بنوں گا، سورج کو الہ نہیں بناؤں گا۔ میرا الہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ یاد رہے وہ انسان زیادہ امن و سکون میں ہے جس کا یہ یقین ہو کہ اس کا کل نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں
خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 84 میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے علیہم السلام، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان میں لگائی گئی تھی اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو بہت دور سے کسی چیز کے ذریعے پھینکا گیا تھا، لیکن جب وہ اس سے بھی بچ نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین، بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ قبیلہ سب ان سے چھوٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہترین نعم البدل عطا کیا، ان کو بہترین اولادوں سے نوازا۔ اللہ نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتا ہے کہ ان کی نسلوں میں خیر باقی رہ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے، پھر اولاد بھی سنور جائے گی اور اس کے بعد نسلوں میں بھی خیر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی تھیں، لیکن اس کے بعد انعام بھی ملے، اور کتنے بڑے انعام، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 84 سے 87 تک 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا۔ ان تمام انبیاء کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ آگے آیت نمبر 88 میں بتایا گیا کہ اگر مذکورہ بالا انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو شرک کے جرم سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 92 میں ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر اور برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب ہے، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کتاب کے ذریعے نہ صرف مکہ والوں بلکہ اطراف کے لوگوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں اور نماز قائم کر کے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں آتا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کے بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اس سے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جو ٹاٹ کا آخر میں ذکر کیا گیا تو وہ شدید بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے اور انتہائی تکلیف میں پھر وہ انسان ہوتا ہے۔ یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا ہے۔
آیت نمبر 95 سے 99 تک اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا برآمد کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح کا مبارک منظر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہی نے رات کو انسانوں کے لیے سکون کے لیے بنایا۔ اللہ ہی نے چاند اور سورج کو دنوں، مہینوں، سالوں کے حساب کے لیے بنایا۔ اللہ ہی نے ستاروں کو بحری اور بری سفر کے دوران سمتوں کے لیے تعین کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہی نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے ایک عارضی اور مستقل ٹھکانے کا تعین کیا۔ اللہ ہی نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، یعنی بارش صرف اللہ ہی آسمان سے برسا سکتا ہے۔ اللہ ہی بارش کے ذریعے اناج پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے دانے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی وہ کھجوریں پیدا کرتا ہے جن کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ایسے پھل پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ایسے پھل پیدا فرماتا ہے جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل بھی جو مختلف ہیں۔ اور سبحان اللہ، ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ایک ہی مٹی سے یہ سارے طرح طرح کے مختلف رنگوں اور انواع و اقسام کے پھل اور فروٹس اور فصلیں اور باغ پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں تھا۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور فصلوں کو اگانے کے کام کیے جاتے تھے کہ کسی موسم میں کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل بونی ہے۔ اسی طرح سمندروں کے سفر میں رہنمائی ستاروں کے ذریعے ملتی تھی۔ تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے ایک قوم نے سمندری سمت شناسی کا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا۔ مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے۔ کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کریں، کہاں سے آئی، کس نے اگائی، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح پھل پکنے کی کیفیت پہ ذرا غور کریں۔ ہم کچے آم توڑ کر اس میں مسالہ رکھ کے ان کو پکا لیتے ہیں، پیٹی میں بند کر کے پکا لیتے ہیں۔ جب ان کو جھانک کر دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ پیلے ہو گئے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے چھلکے کے اندر کتنی مٹھاس اور ٹیسٹ ہے، اس کے ساتھ کتنے وائٹامنز اور کیسے انرجی ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس مٹانے کا سامان بھی ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں، ان سب سے اللہ کو پہچانیے۔ آیت نمبر 108 میں بتایا گیا، اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہیں دو، اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، اور اس طرح ہم سبب بن جائیں گے، وجہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا۔ آیت نمبر 108 میں آتا ہے، اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ آگے آیت 110 میں ایسے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جن کے سامنے حق آئے اور وہ اسے قبول نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا، ہم ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں اس جرم کی وجہ سے کہ جب پہلی بار ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔